الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کے اختیارات اور ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو طیب و طاہر اور پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراخی کے مواقع بھی بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے رزق میں کافی زیادہ کمی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انسان کی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق کی تنگی عطا کر دیتا ہے۔ رزق کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر میاں بیوی کی ایک ایسی غلطی جس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اور ایک واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ میاں بیوی کے درمیان کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہو گیا جو عام طور پر گھروں میں ہوتا رہتا ہے۔ اسی جھگڑے کے دوران ان کے ایک گھر ایک مہمان آ گیا۔ شوہر نے جا کر دروازہ کھولا، مہمان کو دعوت دی اور کمرے میں بٹھایا۔ اب اس نے کہا کہ مہمان آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ بنوایا جائے۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر دیں، جبکہ بیوی کہتی ہے کہ میں نہ ہی تمہارے اور نہ ہی تمہارے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروں گی۔ وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے۔ اس پر اس کا شوہر جو ہے وہ کافی پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گھر کا جھگڑا جو ہے وہ ہمسائے یا مہمان کے سامنے بیان کرنا صحیح نہیں۔ وہ اپنے ہمسایوں کے پاس جاتا ہے، ان کے ساتھ اس کے تعلقات کافی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ آج بیمار ہے، ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، تو کیا آپ کچھ بنا دیں گی؟ تو ان کے ہمسایوں نے رضامندی ظاہر کر دی اور انہوں نے کہا جی ہاں، ہم آپ کے لیے کھانا تیار کر دیتے ہیں۔ وہ گھر آتا ہے اور مہمانوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ چلو ان کا کھانا تیار ہو جائے تو انہیں کھانا دے دیا جائے گا۔ لیکن جب وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے تو مہمان کہتا ہے کہ اسے پانی پینا ہے۔ وہ باہر جاتا ہے تاکہ گڑھے سے پانی لا سکے۔ جب وہ گڑھے کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کمرے میں بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے یہ سوال کرنے پر بیوی پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کافی پریشان ہوتا ہے، بیوی سے پھر پوچھتا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں تمہیں بتاؤں گی یہ وجہ، لیکن پہلے تم مجھے معاف کر دو۔ شوہر کہتا ہے کہ وجہ تو بتاؤ، آخر کیا ہے جو تم روئے جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں، پہلے تم مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا ہے بتاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر بیوی کہتی ہے کہ جب میں نے تم پر انکار کیا اور تم چلے گئے تو میں نے سوچا کہ میں مہمان کو کھانا کھلا دیتی ہوں، اس کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں، لیکن جب میں کچن میں گئی تو وہاں پر سفید ریش آدمی ایک موجود تھے جو ہمارے آٹے کے برتن میں سے آٹا نکال رہے تھے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو میں گھبرا گئی اور وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، تمہارے آٹے میں شامل اس مہمان کا رزق نکال رہا ہوں جو تمہارے رزق میں ڈالا گیا تھا، لیکن جب تم نے پکانے سے انکار کر دیا تو یہ رزق تمہارے ہمسایوں کے گھر چلا گیا جو تمہارے مہمان کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ تو دوستو، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو رزق آپ کا اور اس کا پہلے سے ہی آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور رزق
اٹھا لیا جاتا ہے، مگر انسانوں کی فطرت میں ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ رب تعالیٰ نے کر رکھا ہے، اسی لیے وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانا پانی تقدیر کے ساتھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تاہم افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس پر یقین نہیں کرتے، وہ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ طلب کرتے ہیں یا لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حرام رزق کی طرف بھی جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم رزق بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ رزق ضائع کرنے سے بھی رزق سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے اور انسان کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ جائز اور حرام طریقوں سے جو رزق کمایا جاتا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اس انسان کا رزق بھی تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ہم یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو رزق آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ناجائز اور حرام ذریعے سے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی حدود اور شرعی تعلیمات کے مطابق ملازمت، کاروبار اور تجارت کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دینی چاہیے۔ جب آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہیں بے ایمانی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق سے وہ تمام برکت اٹھا لیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے، آپ کو بے شمار قسم کا رزق جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، زنا کرنے سے 6 طرح کی آفتیں آتی ہیں، ان میں سے 3 آفتیں اس دنیا میں پیش آتی ہیں اور 3 آفتیں آخرت میں اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں۔ اور وہ 3 آفتیں جو زنا کی سبب زناکار کو دنیا میں پیش آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی عزت اور آبرو ختم ہو جاتی ہے، اسے جلد موت آ جاتی ہے اور اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اور وہ آفتیں جو زناکار کے لیے آخرت میں وبال جان بن جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس سے اعمال کا سخت حساب لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے شامل حال ہوتا ہے اور آخر میں اسے جہنم روانہ کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ قہر خدا کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زنا کرنے سے بھی انسان کا رزق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی اس کا رزق متعین کر دیا۔ آپ کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو آپ کو مل کر رہنا ہے۔ اللہ پر جن لوگوں کو یقین ہے وہی لوگ جو ہیں اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور حلال روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو شخص حرام رزق کماتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روٹی کا ادب کرو۔ مقاصد حسنہ میں بعض علماء کا قول نقل کیا گیا، یہ پاؤں میں آتا ہے تو اس کے سبب قحط ہو جاتا ہے۔ خیانت کرنا، جس گھر میں خیانت ہو وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ گناہوں کی کثرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہوں کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے،
5 چیزیں ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ جب کسی قوم میں بے حیائی کی افعال علل اعلان ہونے لگے، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوگی، اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گے، اور نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو مگر بند کیا جائے گا باران رحمت ان سے، اگر باہم یعنی چوپائے نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی، اور نہ ہی عہد شکنی کی کسی قوم نے مگر مسلط کرے گا اللہ ان کے دشمن کو غیر قوم سے جو بلائیں لے ان سے ان کے اموار کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر 7 پشت تک پہنچتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 7 پشت پر لعنت ہوتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نیک ہونے سے اولاد کو برکت ملتی ہے، وہ نہ ملے گی۔ تو دوستو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، ان پر عمل کر کے ہم رزق حلال کما سکتے ہیں، اپنی نسل کو برکت والا مال کھلا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو رزق کے حوالے سے بتایا کہ اگر آپ کو اس کی تنگ دستی کا سامنا ہے تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیے کہ آخر وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔